سب سے آسان طریقہ یہ قرآن بڑی نعمت ہے۔ ان سورۃ من القرآن ما هي الا 30 آیہ، قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، سورۃ الملک اس کا نام ہے۔ جو اس کو پڑھ لیتا ہے ہی المانعۃ من عذاب القبر، یہ عذاب قبر سے محفوظ کروا دیتی ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفعت لصاحبها وفي روایت خاصمت عن صاحبها حتى غفر له وفي روایت ثالثة حتى ادخلته الجنہ، جو رات کو سوتے وقت سورۃ الملک پڑھ کے سوتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، قبر کے عذاب سے بھی یہ بچائے گی اور حشر میں بھی سفارش کرے گی۔ سفارش ہی نہیں کرے گی جب تک جنت میں داخل نہیں کروا دے گی، سفارش چھوڑے گی نہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ بھائیوں سے چھوٹا سا مشورہ بھی کر لوں، کر لیا جائے؟ کون کون ہے آپ میں سے جو چاہتا ہے کہ اللہ مجھے عذاب قبر سے بچائے؟ اللہ سب کو بچا لے۔ آپ سورۃ الملک تو پڑھتے ہی ہوں گے ماشاءاللہ، کون کون پڑھتا ہے؟ ہاتھ تو کھڑا کیجیے۔ جو میرے بھائی نہیں پڑھتے آج کے بعد وعدہ کرتے ہیں کہ پڑھا کریں گے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، آخر گھر میں کام کاج تو انسان کرتا ہی ہے، ٹی وی کھول کے تو بیٹھتا ہی ہے نا، اور کتنی سعادت مندی ہے 30 آیتیں پڑھ لے۔ چلو میں ایک دوسرے طریقے سے بات کی وضاحت کرتا ہوں۔ عشاء کی نماز کے بعد اگر ایک شخص آپ کا دروازہ نوک کرے اور جو ہی آپ دروازے پہ نمودار ہو، آپ کے ہاتھ میں انویلپ دے، انویلپ میں کیا ہو؟ صرف 13,000 بیٹی ہو، نیند آئے گی؟ بولے، اس کو پکڑنے کے بعد انسان کو نیند آئے گی؟ بلکہ سوچے گا کون تھا، کدھر سے آیا تھا، فون نمبر اس کا مل جاتا، بڑا کمال کا بندہ تھا، 13,000 مجھے بحرینی دینار دے گیا۔ نیند آئے گی؟ یہ نظر آتے ہیں۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنہ والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جو سورۃ الملک پڑھ لیتا ہے 13,000 سے زائد نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ قبر کے عذاب سے بھی بچا لیا جائے، اور حشر کا دن ہوگا، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ بھائی بھائی سے اس دن بھاگ جائے، ماں باپ انکار کر دیں گے، بیٹے انکار کر دیں گے، بیوی کہے گی لست زوجی، تم میرے خامن نہیں ہو، آج ایک نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ قیامت کو 13,000 سے زائد نیکیاں اس کے نام اعمال میں نظر آئیں گی، اور یہ قیامت کو سفارش کرے گی۔ جب تک جنت میں داخل نہیں کروا دے گی، اپنی سفارش کو ختم نہیں کرے گی۔ تو کون ہے میرا بھائی جو وعدہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ؟ توفیق تو اللہ نے دینی ہے نا۔ کون ہے جو انشاءاللہ آج سے سورۃ الملک پڑھ کے سویا کرے گا؟ اللہ آپ کو عزت دے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمت و برکتوں سے نوازے۔ اور پھر لباس کے آداب کو کرتے، سب سے پہلا ادب یہ پیش کیا گیا کہ انسان کو لباس وہ پہننا چاہیے حلال مال سے، ایسا لباس پہنے جو صاف ستھرا، ایسا لباس پہنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدہ لباس، ایسا لباس پہنے کرنے والا ہو ساتر، ایسا لباس پہنے جس سے جسم کے خد و خال ظاہر نہ ہو، اور ایسا لباس پہنے میں انسان تواضع اور عاجزی کو ظاہر کرے، جسم کا گمنڈ اور غرور تکبر۔ ان 6 آداب کے بعد آج ہم 7ویں ادب سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔
لباس کا ساتواں ادب یہ ہے کہ کسی بھی مرد کو لباس میں عورت کی مشابہت اور کسی بھی عورت کو مرد کے لباس کی مشابہت گریز کرنا چاہیے کہ یہ جائز نہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اور یہ روایت سنن ابی داود کی ہے 4019 انه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں سے مشابہت رکھنے والی عورتوں اور عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر لعنت۔ تو یہ مشابہت انسان کو اللہ جلال نے مرد بنایا ہے، مردانہ لباس ہی زیب تن کرنا چاہیے، کسی کو عورت بنایا ہے اسے عورتوں کا اور زنانہ لباس ہی پسند کر۔ اگر وہ مشابہت اختیار کرتا ہے مرد کسی عورت کے لباس سے یا کوئی عورت مرد بننا چاہتی تو اللہ جلال کی رحمت اتکارے جائے، ان پر پھٹکار پڑے گی اللہ کی رحمت۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مشابہت کیا ہے؟ کیا اس کا ضابطہ ہے کہ یہ مشابہت ہے اور یہ مشابہت نہیں؟ شیخ ابراہیم مزروعی بیان کرتے ہیں مشابہت یہ ہے تکلف الانسان مشابہتا هو تکلف الانسان مشابہت غیره كل ما يتصف به غیره او بعضه فالتکلف وقصد ذلك وتعمده۔ تکلف یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے شخص سے مکمل یا جزوی طور پر مشابہت اختیار کرتا ہے اور اس کا ارادہ اور قصد بھی کرتا ہے۔ جب انسان ارادہ اور قصد کرتا ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ چیزیں خود بخود خارج ہو جائیں گی جس میں انسان کا ارادہ اور قصد نہیں۔ اور ویسے بھی اطلاق التشبہ علی الامور الظاہرہ من اقوال او افعال دون الامور الباطن۔ مشابہت کا اطلاق زیادہ تر ظاہری باتوں، ظاہری اقوال، افعال پر، باطنی امور پر۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دوسری روایت ہے بخاری میں ہے 5 ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں میں سے جو ہجڑے ہیں ان کو اور عورتوں میں سے جو مرد بننا چاہتی ان پہ لعنت۔ وقال اخرجوہم من، کوئی مرد ہے یا عورت اگر وہ ہجڑا بننا چاہتے ہیں مرد یا عورتیں ایسے لوگوں کو گھروں سے نکال دو۔ اور تعجب کی بات ہے کہ آج لوگ بھاری بھرکم رقوم دے کر بھی ان کو گھر بلاتے ہیں اور رقص کرواتے ہیں، جبکہ صحیح بخاری کی روایت یہ کہتی ہے اخرجوہم من بیوتہم، ان کو اپنے گھروں سے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی مرد کا ہجڑا بننے کی خواہش اور کسی عورت کا اسی طرح کی خواہش کو اس کے دل میں پنپنا، وہ سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے عورت مردانہ لباس پہنے گی اور مرد زنانہ لباس پہنے گی، اور مرد وہی عادات اپنانے کی کوشش کرتا ہے جو عورتوں کی عادات ہے، اور عورتیں بھی انہی عادات کو اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہیں جو مردانہ عادات ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رہنمائی بھی دی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے، سنن نبی داود کی روایت ہے 4100 لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص پہ لعنت کی ہے جو عورت کا لباس پہنے اور اس عورت پر بھی لعنت کی ہے جو مرد کا لباس پہنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص لباس کا تذکرہ بھی کیا۔ جب زنانہ لباس پہنتی عورت تو اس کی عادات نسوانی ہوں گی، جب وہ مردانہ لباس پہننے کی خواہش کرتی ہے تو پھر عادات بھی ویسی۔ اسی طرح مرد اگر نسوانی لباس زیب تن کرتا ہے پھر اس کا میول اور اس کی عادات بھی عورتوں کی طرح ہوں۔ ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں، صحیح سنن نبی داود کی روایت ہے 4099 قیل لعائشہ رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کی، ان المرأة تلبس النعل، عورت جوتا پہنے گی، وقالت لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجلة من النساء، جس طرح مرد جوتا پہنتے تو بھی جوتا پہن سکتے، لیکن اگر کوئی عورت مردانہ لباس کے ساتھ ساتھ جس طرح لعنت کے مستحق ہے اسی طرح اگر وہ مردانہ جوتا پہنتی ہے مرد بننے کے لیے تو ایسی عورت پر بھی لعنت۔ تو مردوں سے مشابہت یا مردوں کی عورتوں سے مشابہت کلی طور پر یا جزوی طور پر یہ جائز نہیں۔ اس تشبیہ کا، اس مشابہت کا قاعدہ کیا ہے؟ یہ امور چونکہ آج کل معاشرے میں عام ہے اور اس میں کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا اور قابل ملامت بھی نہیں سمجھا، اس لیے تشبیہ کے ضوابط اور اصول اور قواعد کو، تشبیہ کا پہلا قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ وہ مردوں
یا عورتوں کا خاص لباس ہو۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزینہ التي تختص بالنساء ولا العكس، مردوں کے لیے عورتوں کے ساتھ مخصوص لباس اور زینت میں مشابہت جائز نہیں، اور نہ ہی عورتوں کے لیے مردوں کی مشابہت زینت جائز ہے۔ تو ضابطہ یہ نکلا کہ وہ خاص لباس جو مردوں کے لیے وہ عورتیں زیب تن نہیں کریں گی، وہ خاص لباس جو عورتوں کے لیے ہے مرد اسے اختیار نہیں کریں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ اور دیگر علماء اس بات پہ بڑی خوبصورتی سے رہنمائی پیش کرتے نظر آتے ہیں کہ اس قاعدے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ خصوصیات اللہ ذو الجلال نے مرد کے لیے رکھی اور کچھ خصوصیات عورت کے لیے، اور یہی امتیاز مرد اور عورت کے درمیان ان خصوصیات کی وجہ سے ہو وہ لباس میں بھی ہو سکتا ہے، حرکات و سکنات میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے بولنے کے اعتبار سے، اس کی گفتگو اور گفتار کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو چیز اللہ ذو الجلال نے مرد کے لیے خاص کی ہے عورت کو اختیار نہیں، اور جو عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص کیا ہے وہ مردوں کے لیے جائز نہیں۔ اب عورتوں کے لیے ریشمی لباس جائز ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں۔ عورتوں کے لیے سونا استعمال کرنا جائز ہے، مردوں کے لیے حرام ہے۔ عورت حجاب کرے گی، مرد حجاب نہیں کرے گی۔ عورت زعفران استعمال کرتی ہے لیکن مرد جو ہے اس سے پرہیز کرتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیزیں حرام قرار دے دی ہیں مردوں پر وہ مرد استعمال نہیں کرتے، جو چیزیں حرام قرار دے دی ہیں عورتوں پر جس طرح عورتیں وہ استعمال نہیں کرے گی، اس طرح مردانہ اور زنانہ مشابہت اختیار کرنے والے چیزوں سے دونوں کو ہی گریز کرنا، پرہیز کرنا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مشابہت سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان خود سے یہ سوچ لے کہ ہاں یہ تو مردوں کی چیز ہے اور یہ عورتوں کی، بلکہ شریعت کی رہنمائی میں ہی یہ فیصلہ کرنا ہو۔ جو چیزیں مرد یا عورت کے ساتھ خاص ہیں تو ہر شخص کو اپنی خصوصیت کے اعتبار سے ہی اختیار کرنا ہو، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان دوسری جن سے ممتاز ہوتا ہے، مرد ایسے لباس سے اور ایسے امور سے عورت سے ممتاز ہوتا ہے تو اسے ممتاز ہونا چاہیے۔ اگر عورتیں ہی وہ بھی لباس پہنیں گی، وہی امور اختیار کریں گی تو امتیاز تو ختم ہو۔ اسی طرح جو عورتوں کے لیے امتیاز کی چیزیں ہیں اگر وہ مرد استعمال کرے گا، اگرچہ بنفس ہی وہ معیوب اور ملام تو ہوگا، لوگ اسے عیبدار سمجھیں گے، اس سے پہلے شریعت اس پہ لعنت۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ممانعت کا قاعدہ یہ ہے کہ تشبیہ اور تشابہ اور مشابہت سے بچنا کیا ہے؟ جس چیز سے شریعت نے منع کر دیا یا جس چیز کو حرام قرار دے دیا ہے یا جس چیز کے متعلق لعنت کے الفاظ آ گئے ہیں یا جس چیز کے متعلق اللہ کے رسول نے فرما دیا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، تو ایسے الفاظ جن چیزوں کے متعلق وارد ہو جائیں وہ مردوں کے بارے میں ہوں یا عورتوں کے بارے میں، ان کو دونوں کو ہی اختیار کرنا جائز نہیں، کیونکہ ایسے امور کو اختیار کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس نے کبیرہ گناہ اختیار کر لیا۔ اور یہی بات درست ہے کہ وہ ضابطہ جو شریعت نے بیان کیا ہے، جس میں شریعت نے عرف کا بھی خیال رکھا ہے، اس ضابطے کی پابندی کرنی چاہیے۔ شیخ عبد الرحمن السعدی بیان کرتے ہیں کہ ہر چیز میں اصل تو یہ ہے اباحت، کہ وہ جائز ہے، سوائے اس کے کہ دلیل آ جائے کہ اللہ جلال نے اسے حرام قرار دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا، یا تو وہ چیز بذات ہی حرام ہے، جیسے غصب کی ہوئی چیز انسان اگر پہنتا ہے تو حرام ہے، یا وہ اس اعتبار سے حرام ہے کہ وہ کمائی حرام کی، جیسے کہ انسان ناجائز کمائی سے کوئی چیز خرید کے پہنتا ہے، یہ بھی ناجائز ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی رہنمائی یہ کی کہ کسی بھی مرد کو عورت سے کسی بھی معاملے میں مشابہت نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی کسی عورت کو مرد سے مشابہت کرنی چاہیے، لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ خیر کے امور میں مشابہت ہو، یہ نہیں کہ مرد جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے تو عورت نماز نہیں پڑھے گی، مرد نفلی روزے رکھتا ہے تو عورت نفلی روزے نہیں رکھے گی۔ خیر کے کام میں تو مشابہت کرنی ہوگی کہ وہ اگر نیکی کے کام کرتا ہے تو عورت بھی، اور اگر کوئی عورت نیکی کا کام کرتی ہے تو مرد بھی کرتا ہے، تو اس مشابہت کی ممانعت نہیں ہے، یہ تو مسابقت کی بات ہے، کون زیادہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ ذو الجلال کے ہاں بلند درجات حاصل کرنے کے لیے کون کتنی پیش قدمی کرتا ہے۔ قسمت لوگوں کی باتیں ہیں جو جتنی زیادہ ہمت اور توفیق اللہ سے مانگ کے پیش قدمی کرتے ہیں اتنے ہی اللہ کے ہاں ان کا مقام ہو۔
دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر عمدن مشابہت نہیں کرنی چاہیے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكَذَا فِي الْكَلَامِ وَالْمَشْيِ لِمَنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ، ایسا ہی انسان چلنے کا انداز ہے، اگر جان بوجھ کر مرد عورتوں کی چال چلتا ہے اور عورتیں مردانہ چال چلنے کو پسند کرتے تو گویا کہ جان بوجھ کر یہ مشابہت ہوئی۔ فطرتی طور پہ تو مرد اس کا چلنا الگ ہے، عورت کا چلنا الگ ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا مرد اور ایسی عورت جس کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے تو تدریجاً اسے بھی اس عادت کو چھوڑنا ہوگا تاکہ اس کا مرد کامل ہونا ثابت ہو اور اسی طرح عورت بھی کاملہ ہو، تو ایسی عورت کو اپنی ہی نسوانی چال اور ڈھال کو ہی اختیار کرنا ہوگا جیسے مرد کو مردانہ چال ڈھال کو اختیار کرنا۔ تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ وہ لباس مردوں کے لیے موضوع ہو اور وہ لباس عورتوں کے لیے موضوع ہو۔ ادنیٰ سی عقل و فراست رکھنے والا یہ جانتا ہے کہ مرد اور عورت کے لباس میں فرق، کچھ لباس مردوں کو ہی جچتے ہیں اور کچھ لباس شریعت نے عورتوں کے لیے رکھے۔ عورتوں کو وہ حکم دیا جائے گا جو شریعت نے دیا کہ وہ پردہ کریں گی، ستر پوشی کریں گی، وہ تبرج نہیں کریں گی، وہ زینت کا اظہار نہیں کریں گی، جبکہ مرد کے لیے یہ کوئی پابندی نہیں۔ مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اگر احرام پہنتا ہے حج عمرہ میں تو عورت کے لیے حکم نہیں۔ مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے سر کو ننگا رکھے گا احرام کی حالت میں، عورت کے لیے تو یہ حکم نہیں۔ مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ قمیص یا پیجامہ نہیں پہنے گا بلکہ دو چادروں میں احرام باندھے گا، جبکہ عورت کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ اسی طرح مرد موزے نہیں پہنے گا، نہ کہ سر پہ لمبی ٹوپی پہنے گا، عورت کے لیے اس بات کی کوئی پابندی نہیں، عورت جرابے اور موزے پہن سکتی۔ اسی طرح عورت کے لیے حکم ہے کہ اپنے ہاتھوں پہ گلوز استعمال نہ کرے جب وہ احرام کی حالت میں ہو، جب وہ احرام کی حالت میں نہیں تو اس کا مطلب ہے اسے گلوز بھی استعمال کرنے ہیں، جبکہ مردوں کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ عورت احرام کی حالت میں نقاب باندھے گی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب احرام کی حالت میں نہیں ہے تو اسے نقاب بھی باندھنا ہے، جبکہ مرد کے لیے اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو وہ لباس جو مردوں کو ہی مناسب اور موزوں لگتا ہے وہ مردوں کو اختیار کرنا، اور وہ لباس جو عورتوں کے لیے موزوں ہے عورتوں کو وہی اختیار کرنا۔ اب ایک مرد پگڑی باندھتا ہے، اس کے مقابلے میں اگر کوئی عورت پگڑی باندھے گی تو یہ مردوں کی مشابہت ہو۔ چوتھا ضابطہ یہ ہے کہ تشبیہ کی ممانعت کی جو حکمت ہے اسے جاننا بھی چاہیے، اور وہ حکمت کیا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے مرد کو اور عورت کو اور ہر ایک کی طبیعت الگ بنائی ہے کہ خصائص الگ رکھے، اس کی شان کے مطابق امور کو ترتیب دیا ہے، تو ایک دوسرے کے اختصاص میں انہیں انٹرفیئرنس نہیں کر۔ جو اللہ ذوالجلال نے اسے عطا کیا ہے اس پہ راضی رہنا چاہیے، اور اس مزاج اور فطری ساخت کو بدلنا حقیقت میں یہ ہے کہ وہ فرق ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے مرد اور عورت کے درمیان